اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا پس حکم دیا ہم نے اضرب تو مار بعصاک اپنا عصا اپنی لاٹھی حجرا پتھر پر فانفجرت پس پھوٹ پڑے منہ اس سے اثنتا عشر 12 عیناً چشمے قد تحقیق علمہ جان لیا کل اناس ہر ایک فرقے نے مشربہم اپنا پانی پینے کا گات اپنے پانی پینے کی جگہ کلو کھاؤ واشربو اور تم پیو من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے ولا تعثوا اور نہ تم پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے وَإِذْ اور جب کل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نصبر ہم صبر کریں گے علی طعام واحد ایک ہی طرح کے کھانے پر فادعو پس تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے مما اس سے تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین من بقلھا اپنی ترکاری وقثائھا اور اپنی ککڑی وفومھا اور گیہوں اناج وعدسھا اور مسور وبصلھا اور پیاز قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون کیا تم تبدیل کرتے ہو بدلتے ہو الذی اس چیز کو ہوا ادنا وہ جو حقیر ہے ادنا ہے بالذی بدلے اس چیز کے ہوا خیر وہ بہتر ہے اہبطوا تم نیچے اترو مصرن شہر میں فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے ہے ما سألتم جو تم نے مانگا وضربت اور ڈال دی گئی علیہم الذلہ اوپر ان کے ذلت والمسکنہ اور محتاجی وباؤ اور وہ لوٹے بغضب غصے کے ساتھ غضب کے ساتھ من اللہ تعالیٰ کے ذالک یہ اس لیے کہ بأنہم بے شک وہ قانو تھے یکفرون انکار کرتے بآیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء نبیوں کو بغیر حق ناحق ذالک یہ اس لیے کہ بما عصوا نافرمانی کی انہوں نے وقانو اور تھے وہ یعتدون زیادتی کرتے ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے والنصارى اور عیسائی ہوئے والصابین اور بے دین ہوئے من جو کوئی آمنا ایمان لایا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وعملا اور عمل کی انہوں نے صالحا اچھے فلہم پس ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف نہ خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمزدہ ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا اللہ تعالیٰ وہاں ان کو اپنی اس نعمت کو اپنی یہ نعمت یا یہ احسان ان کو یاد فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو جب یہ لوگ دریا کے کنارے دریا پار کر کے آگے گئے تو صرف سمندر کا پانی تھا کھارا پینے والا صاف پانی ان کے لیے نہیں تھا۔ تو اب موسیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ قصہ بھی وادی طیہ کا ہے۔ وادی طیہ میں وہاں انہیں پیاس لگی تو پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک خاص پتھر کو جو ہے وہ اپنی لاٹھی یا اپنا عصا مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا یا اپنی لاٹھی وہ پتھر پر ماری تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں سے 12 چشمے نکل پڑے اور ان کے بھی 12 خاندان تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیونکہ 12 فرزند تھے ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا اور ان کے انتظامی معاملات بھی الگ الگ تھے اور ان کے لیڈر یا افسر یا وہ بھی الگ الگ تھے، اس لیے چشمے بھی 12 نکلے۔
جس طرح دریا میں بھی 12 رستے بنے۔ اب یہاں پہ کلو واشربو، تم کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے۔ یہاں کھانے اور پینے سے مراد من، اور جو کھانے سے مراد من اور سلوہ ہے، اور پینے سے مراد یہ پانی ہے۔ آگے ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی طرح کے کھانے پر۔ اب ایک ہی طرح کا کھانا یعنی یہ من سلوہ تھا جو یہ کھا کھا کے یہ لوگ اکتا گئے تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اب یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ جو قصہ ہے یہ بھی وادی طیہ کا ہے۔ من سلوہ کھانے کے بعد یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو ترکاریاں اور غلہ چاہیے، کہ جو زمین اگاتی ہے ہم تو وہ کھانا چاہتے ہیں، اور اس کی ترکاری ہو یا ککڑی ہو، گیہوں، دالیں وغیرہ، پیاز وغیرہ، ہم وہ کھانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا تم بدلتے ہو اس چیز کو جو بہتر ہے، ایک بہتر چیز ہے، اس کے بدلے تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو، حقیر چیز لینا چاہتے ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کسی شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ، وہاں رہنے کا حکم دیا، اور وہاں جا کے پھر کھیتی باڑی کرو زمین میں، تو کھاؤ اور کماؤ۔ اب آگے یہ بات آ رہی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ڈال دی گئی اوپر ان کے ذلت اور محتاجی۔ یہ کہ پہلے تو ان کو اچھا کھانا ملتا تھا، پکا آسمان سے ان کے لیے جو ہے من اور سلوے کا انتظام ہو جاتا۔ جیسے کل میں نے بتایا کہ من ایک میٹھی چیز کا نام، میٹھی چیز کو کہتے ہیں جو دانوں کی شکل میں ان کے خیموں کے پاس جمع ہو جاتے، اور سلوہ نمکین چیز یعنی بٹیر وغیرہ شام کے وقت ان کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تو یہ لوگ پکڑ کے بھون کے کھا لیتے۔ تو اب خود انہوں نے مانگا کہ محنت اور مزدوری خود اپنے لیے پسند کی، ذلت، اور دوسرا ذلت اور محتاجی سے مراد، مسکنہ سے مراد یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قیامت کے نزدیک تک کے لیے چھین لی گئی۔ البتہ بالکل قیامت کے قریب، یعنی قیامت تک کے لیے یہ لوگ جو ہیں ان کو کسی ملک کی سلطنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں قیامت کے قریب صرف چند دنوں کے لیے جو ہے دجال یہودی کا، صرف وہ بھی 40 دن کے لیے جو ہے اس کی سلطنت ہوگی، اور اس کو کوئی عقل مند انسان سلطنت نہیں کہہ سکتا۔ اس بات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم اللہ کے حکموں کی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانو گے، ناقدری کرو گے، تو ہمیشہ کے لیے دوسری قوموں کے محکوم ہو جاؤ گے۔ اب اگر لوگ یہ کہیں کہ یہودی جو ہیں، اسرائیلی طاقت بڑی زبردست طاقت ہے، لیکن یہ کسی ملک کے کوئی جو خود حکمران نہیں ہیں، یہ جو اس موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ بہت سے انہوں نے اس کی وجہ یہ بھی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ذالک، یہ اس لیے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی کیوں ڈال دی گئی، کہ اس لیے، اور وہ اللہ کا غصہ لے کر کیوں لوٹے، اس لیے کہ تھے وہ انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو قیامت تک کے لیے ان کے اوپر محتاجی اور مسکنت ڈال دی گئی، مسکینی ڈال دی گئی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، حکموں کا انکار کیا، دوسرا یہ یقتلون النبیین بغیر حق، کہ بہت سے مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ بہت سے انبیاء کرام کا، پیغمبروں کا قتل ہوا، جس کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، لیکن اناد اور ضد کی وجہ سے وہ ایسا کام کرتے، ضد پر آ کر وہ ایسا کام کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سزا یہ جو ہے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، لیکن نیچے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ان کو فضیلت دی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے، وصابین، اور بے دین ہوئے، ان میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت دن پر، اور عمل کیے انہوں نے اچھے، بس ان کے لیے اجرہم، اجر ہے ان کا، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب جو ایمان لے آئے یہاں پہ ایک وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، دوسرے وہ لوگ جو یہودی ہوئے، تیسرے عیسائی، چوتھے صابی کہتے ہیں بے دین کو،
لیکن ان میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا، اس نے عمل کیے اچھے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت نوازی تو یہ بنی اسرائیل قوم ان کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات بنی اسرائیل پر کیے، کسی قوم پر انعامات اتنے نہیں ہوئے، جتنی باتیں ان کی مانی گئی کسی قوم کی نہ ماننے گئی، جتنے معجزات انہوں نے دیکھے کسی قوم نے نہیں دیکھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہوتے سنا خود، کتنا بڑا معجزہ تھا، اس کے باوجود یہ لوگ نہ ایمان لائے۔ اس لیے نافرمانیوں میں بھی سب سے آگے جو تھی وہ بنی اسرائیل قوم تھی۔ اس وجہ سے ان کی اتنی زیادہ انعامات، اتنے زیادہ معجزات دیکھنے کے باوجود یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے ان پہ ذلت مسلط کر دی کہ یہ ذلت میں رہیں گے۔ لیکن اب جو ایمان لے آئے وہ ان پر نہ، اور عمل انہوں نے اچھے کیے، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، نہ ان قیامت والے دن ان کو جو ہے اپنا مال نامے کہ جو ہے وہ ملنے پر کوئی خوف ہوگا کہ ہائے پتہ نہیں کیسا مال نامہ ہو گیا، کیا حشر ہوگا ہمارا، اور نہ وہ پیچھے دنیا میں جو ہے ان کو غم ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں اچھے عمل کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔